پر گراں ہوتی ہیں، نتیجہ کے اعتبار سے وہ تمہارے لیے بہت بہتر ہوتی ہیں۔ ناظرین کرام، قرآن کے ان پاروں میں جہاد اور قتال کی بات ہوتی رہی تو سورۃ الانفال کی آخری آیتوں میں، 2 آیتوں میں رب العالمین نے جہاد اور قتال کے فلسفے کو بیان کرتے ہوئے کہا وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، کہ ان سے جہاد کرو، ان سے قتال کرو تاکہ اللہ کا دین زمین پر پھیل جائے۔ اور اللہ کا دین 2 چیزوں پر مشتمل ہے، ایک یہ کہ مخلوق کا ذہنی رشتہ اللہ سے مضبوط ہو، اور دین کا دوسرا جز یہ ہے کہ ہماری دنیاوی زندگی بہتر ہو، اور ہم دنیاوی زندگی میں وہ کام کریں کہ جن کام کا نتیجہ اس دنیا میں بھی ہمارے لیے خیر ہو اور آخرت میں بھی ہمارے لیے نجات کا باعث ہو۔ گویا دین اللہ کا یعنی اسلام جو اللہ نے ہر نبی کو دیا، حضرت آدم علیہ السلام سے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک، دین جو تھا وہ دین اسلام ہی تھا، دین جو تھا وہ دین وحی تھا، دین جو تھا وہ دین الہام تھا۔ تو وہ دین جو اللہ نے دیا اس کا مقصد یہ ہے کہ معاشرے سے ظلم، تشدد، استحصال، جبر، بددیانتی، خیانت، یہ سب چیزیں ختم ہو جائیں، اور ختم ہو جائیں تاکہ معاشرہ انسانی ایک جنت نما معاشرہ بن جائے۔ گویا دین اسلام کے نفاذ سے نہ صرف آخرت میں جنت کا حصول کا وعدہ ہے، بلکہ اگر ہم دین کو اپنی زندگیوں میں لے آئیں، انفرادی اور اجتماعی معاملات کو دین کے حوالے سے سنوارنا شروع کر دیں، تو یقین جانیے ایک جنت کا منظر ہم اس دنیا میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اس لیے کہ دین کے احکامات میں یہ طاقت موجود ہے کہ اس کی تنفیذ سے، اس کے نفاذ سے، اس کے عمل سے ہماری دونوں دنیا جو ہیں، دونوں ہمارے جہان جو ہیں، دونوں عالم جو ہیں ہمارے لیے جنت بن سکتے ہیں۔ آئیے ناظرین کرام، قرآن کا مطالعہ ہم اس نظر سے کریں کہ یہ اللہ رحمان اور رحیم کی کتاب ہے، جس میں سوائے رحمت کے، برکت کے، محبت اور پیار کے علاوہ کچھ نہیں۔ رب العالمین ہمیں قرآن کو کتاب اللہ کی نسبت سے اس کو دیکھنے، اس کو پڑھنے، اس کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔